السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اور فقہ کے کچھ بنیادی اصول اور اصطلاحات کو ہم نے میری اپنی جو سمجھ تھی اور استطاعت تھی اس کے مطابق میں نے اس کو سمجھا دیا۔ آج ہم لوگ آسان اصول حدیث کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں۔ چلیں، تو آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں آسان اصول حدیث۔ کسی بھی حدیث کی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے حدیث کے کچھ بنیادی اصول کو جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حدیث کی صحیح پرکھ آپ کو معلوم ہوتی ہے، اور بسا اوقات حدیث کو سمجھنے میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اس سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اس کلاس میں آئے گی۔ بہت دھیان سے کلاس کو سنیے گا۔ ہر کلاس کو پڑھانے سے پہلے ایک بہت مختصر سی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں اور بہت باریکی کے ساتھ اور آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں، تو بہت دھیان سے اطمینان ہو کر کے پڑھیے گا۔ ساتھ میں نوٹ بک رکھیے گا تاکہ جو چیزیں نئی لگے یا کام کی لگے اس کو آپ اصول حدیث کی جو نوٹ بک بنائیں گے اس میں نوٹ بھی کرتے جائیں گے۔ کتاب بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں باتیں کرنے کے لیے۔ چلیے، پہلا ہے علم اصول حدیث۔ اصول ہم سب جانتے ہیں، اصول طریقہ، قاعدہ، شرطیں۔ تو اصول کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کیا گائیڈ لائن تیار کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اصول۔ تو حدیث کو پڑھنے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کی پرکھ کرنے کے لیے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، یا کس وجہ سے کسی حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں، کس وجہ سے کسی حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، یا کیوں ایک ہی حدیث پر علماء کی الگ الگ رائے ہو جاتی ہے۔ کوئی اس حدیث کو لے کر کے کچھ اور بات کہتے ہیں، کچھ ایک حدیث کو لے کر کے کچھ اور بات کہتے ہیں۔ تو یہ ساری الگ الگ رائے کیوں بنتی ہیں؟ تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہم اسی اصول حدیث کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو ان اصولوں کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ حدیث کے متعلق یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سنتے آتے ہیں بڑے بڑے علماء سے، ان کو آپ بہت آسانی سے سمجھ پائیے گا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس سے پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح ہم نے اصول فقہ کو پڑھا تو فقہا کے درمیان آپس میں جو کچھ الگ الگ رائے ہوتی ہیں کسی مسئلے کے احکام کو لے کر کے، ویسے ہی آپ محدثین کے درمیان میں جو الگ الگ رائے ہیں کسی حدیث کو لے کر کے، چاہے اس کے راوی یعنی جنہوں نے حدیث کو بیان کیا ان کو لے کر کے ہو، یا اس کا متن یعنی حدیث جو لکھی ہوئی ہے اس کو لے کر کے، تو وہ ساری چیزیں آپ باریکی سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلا ہے تعریف۔ علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے احادیث کی سند اور متن کا حال معلوم ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ علم اصول حدیث وہ علم ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی حدیث ہم کو قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ اگر قبول کرنی ہے تو کیوں قبول کرنی ہے، اور اگر اس کو قبول نہیں کرنا ہے، اس کو رد کرنا ہے، انکار کرنا ہے، تو کیوں انکار کرنا ہے۔ دو اہم لفظ ہیں جس پر آپ کو فوکس کرنا ہے، اور یہ بار بار آئے گا۔ ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن۔ سند کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث کو بیان کس طریقے سے کیا گیا ہے، کن لوگوں نے کیا ہے،
کن کن لوگوں کے نام ہے اس بات کو بیان کرنے میں. اور متن کہا جاتا ہے وہ اصل حدیث جس کو بیان کی گئی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں. مان لیجیے کہ کلاس میں 12 لوگ تھے اور استاد نے 12 کو ایک لائن سے بلایا. اب 12 کے 12 بچے آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے والے بچے نے یہ بات کہی, پھر دوسرا نے کہا کہ مجھے دوسرے والے نے یہ کہی, پھر تیسرے آیا اس نے کہا کہ مجھے ان دونوں نے کہی, پھر چوتھا آیا اس نے کہا کہ مجھے پہلے دوسرے اور تیسرے نے کہی. تو یہ ساری جو کہاوت ہو رہی ہے ان 12 بچوں کے بیچ میں, یہ ہو جاتا ہے سند. یعنی جب 12واں بچہ جب کوئی بات کہہ رہا ہوگا تو وہ 1 سے لے کر کے 11 لوگوں کے راستے سے کہہ رہا ہوگا, اس سند سے کہہ رہا ہوگا. اور متن کیا ہوتا ہے؟ اس 12ویں بچے نے جو بات کہی ہے یا اس پہلے بچے نے جو اپنی بات 1 2 3 4 5 کرتے کرتے 11 12 تک پہنچائی ہے, اس کو کہا جاتا ہے متن. مثال کے طور پہ پہلے بچے نے کہا کہ میں کل اسکول نہیں آؤں گا, اور یہی بات دوسرے نے پھر تیسرے سے کہی, تیسرے نے چوتھے سے کہی, چوتھے نے 5ویں سے کہی, اسی طریقے سے جاتے جاتے 11ویں نے 12ویں سے کہی, اور 12ویں والے بچے نے پھر استاد سے کہی کہ پہلا بچہ بول رہا ہے کہ وہ اسکول نہیں جائے گا. تو یہ جو 1 سے لے کر کے 12 تک جو بچے ہیں یہ ہو گئے سند, اور وہ جو بات ہے کہ وہ اسکول نہیں جائے گا یہ کہلاتا ہے متن. تو ایسے ہی حدیث کے اندر جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ سند ہوتا ہے. اس بیان کرنے والے کو تو راوی کہا جاتا ہے اصطلاح میں, سند اس سجرے کو کہا جاتا ہے, اس برانچ کو کہا جاتا ہے, یا اس لنک کو کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور متن کہا جاتا ہے اس بات کو جو جوڑا گیا ہے, جو کہا گیا ہے. چلیے اس کے بعد آتے ہیں موضوع. علم اصول حدیث کا موضوع حدیث کی سند اور اس کا متن ہے. موضوع کا مطلب ہوتا ہے سینٹر کیا ہے. اگر یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بات کس لیے وجہ سے ہو رہی ہے, اس کتاب کے اندر ہے کیا, اس کو بنایا کس وجہ سے گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کتاب کا سینٹر 2 ہی چیز ہوگا, سند اور متن. کس نے بیان کیا ہے وہ کیسا ہے, اور جو بات اس نے بیان کیا ہے وہ کیسا ہے, بس اسی پہ تو بات چیت چلے گی. اس کے بعد آتا ہے غرض. غرض کا مطلب ہوتا ہے انٹینشن, مقصد کیا ہے, کیوں ہم یہ کتاب پڑھیں. تو نامقبول روایات کے مقابلے میں مقبول احادیث سے واقف ہونا, وہی انٹینشن ہے نا کہ صحیح اور غلط, یا اس کو صحیح اور غلط کہنا شاید مناسب الفاظ نہ ہو, تو مقبول یا نامقبول اگر ٹیکنیکل ٹرم میں ہم استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن حدیثوں کو قبول کیا جائے اس کا علم ہم کو سمجھ میں آئے, اور جن حدیثوں کو قبول نہیں کرنا ہے اس کا علم ہم کو سمجھ میں آ جائے. اب آتے ہیں اس علم کی اصل خود قرآن و حدیث میں موجود ہے. ہر چیز کے پہلے ایک حجت ہوتی ہے نا, ایک دلیل دی جاتی ہے کہ کیا یہ چیز صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے کرنا. کیا حدیث کو اس طریقے سے جج کرنا صحیح ہے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کو راویوں کے بیسس پہ لا کر کے جج کرنا صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تحقیق خود قرآن نہیں کہا ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا, کہ تمہارے پاس کوئی بھی آدمی اگر کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کو بیان کرو. اس کو بیان سے مراد یہاں پر ہے اس کو واضح کرو, اس کی تحقیق کرو, اور اگر وہ خراب آدمی ہے تب تو اور زیادہ تحقیق کرو. تو مطلق ایک بات کہی گئی کہ کوئی بھی خبر ہے اس کو بس ایسے ہی سن کر کے بیان نہیں کر لینا ہے, بلکہ اس کے بارے میں اور مزید تم کو تحقیق کرنی چاہیے. اور اگر وہ خبر کسی ایسے آدمی کی طرف سے آئی, فاسق کسی ایسے آدمی کی طرف سے آئی جو ویسے بھی اعتبار کرنے لائق نہیں تھا, اس کا عمل, اس کا قول, اس کا اخلاق, اس کا کردار, تو اس صورت میں تو تم کو اور زیادہ تحقیق کرنی پڑے گی. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ غیر معتبر شخص کی بات بلا تحقیق قبول نہیں کرنی چاہیے. تو جب کوئی نارمل بات کے بارے میں بھی اگر تحقیق کے بغیر اس کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کو دیکھنا ہی نہیں کون کہہ رہا ہے, یہ ضروری ہے کہ پہلے کس طرح سے آیا گیا ہے, یہ بات پہنچائی گئی ہے, تو پھر حدیث کے سلسلے میں تو انتہائی درجے کی تحقیق اور احتیاط برتنی ضروری ہے. اس کے بعد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا
فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے درجے کو بلند فرماتے ہیں یا اس آدمی کو اچھا مقام دیتے ہیں جو کوئی بات مجھ سے سنے، ہم سے سنے اور اس کو ویسے ہی پہنچائے جیسا اس نے سنا ہے. کہ بسا اوقات جو پہنچانے والا ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، اس سے زیادہ سننے والا اس کی حفاظت کر پاتا ہے، اس پر عمل کر پاتا ہے. تو حدیث نے بھی اس چیز پر انکریج کیا کہ آدمی کو دین کی باتیں، حدیث کی باتیں، قرآن کی باتیں بتانی چاہیے، اپنی آگے والی جنریشن تک پہنچانی چاہیے. بہت بار بتانے والا جو ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے عمل اور سمجھ پاتا ہے اس کو سننے والا بھی. ظاہر سی بات ہے، جیسے یہ کتاب میں پڑھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اور مجھ سے زیادہ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ پائیں گے اور سمجھا پائیں گے. تو میری جو ذمہ داری ہے وہ بتا دینا ہے، اور اس میں آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے، سمجھا پائیں گے. تو وہ کامن بات ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، سب کی اپنی صلاحیت ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسی روایت میں حدیث کو اسی طرح نقل کرنے کی تلقین کی گئی ہے جس طرح سنی گئی ہو. اس لیے ضروری ہے کہ راوی میں ضبط کی صفت پائی جائے. جو مارک میں کر رہا ہوں وہ لفظ بہت اہم ہوتا ہے اصطلاح کے اندر، خاص طور پہ فقہ اصول حدیث کے اندر، اسی لیے اس کو ویسے ہی یاد رکھیے. کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو راوی ہے، راوی یعنی جنہوں نے بات کی ہے، جنہوں نے یہ بات بتائی. جیسے میں نے زید کو کچھ کہا تو میں راوی ہوں. میں ٹیکنیکلی اصول حدیث کے اعتبار سے نہیں، میں صرف لفظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. راوی وہ ہے جس نے وہ بات کہی ہے، بیان کی ہے، بتایا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ راوی کے لیے ضبط کی صفت ہونا یعنی ضابط ہونا ضروری ہے. ضبط کیا ہے، ضابط کیا ہے؟ تو عام طور پہ اصول فقہ کی جب بڑی کتابیں آپ پڑھیں گے تو اس میں جو یہ سارے الفاظ ہیں اس کی الگ طریقے سے ایک تحقیق لکھی ہوتی ہے. جنرلی اصول حدیث کی کتاب میں ضبط کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ رہتا ہے کہ ان یحفظ الراوی ما سمعہ ویؤدیہ کما سمعہ من غیر زیادت ولا نقصان. کہ راوی جو ہے، ضابط اس کو کہا جاتا ہے یا ضبط اس کو کہا جاتا ہے جب راوی اس نے جو بات سنی ہے، جیسے سنی ہے ویسے ہی یاد رکھا ہو، اور سامنے والے کو جب اس نے سنایا ہے تو بالکل ویسے ہی سنایا ہے جیسے اس نے سنا ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کی ہے، نہ کسی طرح کا کوئی اس میں زیادتی کی ہے. یعنی جیسا سنا ویسا ہی یاد رکھا اور آگے بھی ویسا ہی بتایا. تو کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی جو راوی ہوں گے ان کے اندر ضبط کی صفت، یعنی یہ جو صفت ہے سننا، یاد کرنا اور بالکل ویسے ہی بتانا سامنے والے کو جیسا آپ نے سنا ہے، نہ اپنی کوئی زیادتی نہ اپنے کی کمی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور اس کے عمل پر اعتماد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل و راست گو بھی ہو. تو یہ جو ضبط ہے یہ ذہنی چیز ہے، اور عادل یا اچھی چیزوں کے بارے میں، اچھی چیزوں کی طرف جانے والا، سچ کی طرف جانے والا، انصاف کرنے والا. عادل ویسے تو اصطلاح میں الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ ضابط اور عادل یہ دو صفات ہیں جو عام طور پر راوی کے اندر ہے. ضابط ہو گیا ذہنی اعتبار سے اور عادل ہو گیا جسمانی اعتبار سے بھی. کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ذہنی طور پر اس نے حدیث سے یاد تو کر لی ہیں مگر وہ خود عمل نہیں کر رہا. اس کو مان لو حدیث پتہ ہے کہ ہاں ظلم کرنا بری چیز ہے مگر وہ اپنے جسم سے خود ظالم بنا ہوا ہے، تو اس کو ضابط اور عادل نہیں کہا جا سکتا ہے. یہاں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے. تو وہ ضروری ہے کہ جو اس نے یاد کیا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہو، اس پر اعتماد بھی کرتا، اس پر تبھی اعتماد کیا جاتا ہے. اس کے بعد آ جائیے، صحابہ بھی حدیث کو قبول کرنے میں اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے، حالانکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرنے میں دروغ گوئی اس دور میں
ناقابل تصور تھی، پھر بھی از راہ احتیاط بعض صحابہ حدیث کے ناقل سے قسم لیتے تھے یا اس پر مزید گواہ کو طلب کرتے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، صحابہ بھی یہی چیز کرتے تھے، اور صحابہ سارے عادل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کو ایک دوسرے سے نقل کرنے میں احتیاط برتی جاتی تھی۔ اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کرنا ہوتا تھا، نہیں تو پھر قسم کھلائی جاتی تھی کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اس طرح کی چیزیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا حدیث کو لے کر کے۔ اس کی کچھ مثال آگے دے رہے ہیں، اس کو دیکھیے۔ صحابہ از روئے درایت بھی حدیث کو پرکھتے تھے۔ ایک نیا لفظ آ گیا درایت، اس کو بھی یاد رکھیے گا، حدیث کے اندر درایت لفظ بھی بار بار آتا ہے۔ درایت کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو اصول حدیث کی بڑی کتابوں میں درایت کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے کہ فہم معنی الحدیثی والبحث فی دلالتہ وتطبیقہ علی اصول الشرعیت۔ درایت کہا جاتا ہے کسی چیز کے معنی کو سمجھنا، اس کے مقصد کو سمجھنا، اور اس مقصد تک پہنچنے کے جو علامات، جو آثار ہیں اس کو سمجھنا، اور اس کو شریعت کے اصول کے مطابق لا کر کے پھر عمل کرنا۔ تو درایت حدیث کے جو لفظی معنی ہے اس کے سمجھنے کو نہیں کہا جاتا ہے، درایت حدیث کے مفہومی معنی کو سمجھنے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا، تو یہ میرا لفظی جو عمل ہے، قدم مت رکھنا، یہ میرا لفظی عمل ہے، لیکن سننے والا اپنی درایت کے اعتبار سے یہ سمجھ جائے گا کہ میرے کہنے کا مطلب اس کا پیر رکھنا صرف نہیں ہے، بلکہ اس کے پورے وجود کے ساتھ، اس کا ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، پورا جسم میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے، وہ میرے گھر میں کبھی نہیں آنا چاہیے، یہ مطلب ہوا۔ تو درایت کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کی جو گہرائی جو ہے، جو تہ ہے، وہاں تک پہنچی جاتی ہے کچھ دلیل کے بنا پر، کچھ علامات، کچھ آثار کو دیکھ کر کے، اور یہ دیکھ کر کے کہ وہ چیزیں جس پر ہم پہنچ رہے ہیں وہ شریعت کے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی، من حمل جنازۃ فلیتوضأ، کہ جو کوئی بھی جنازہ اٹھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا خشک لکڑیوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اچھا، درایت کی ایک مثال یہاں پہ دے رہے ہیں، اس کو سمجھیں۔ درایت تو میں نے سمجھا دیا کیا مطلب ہے۔ روایت اور درایت یہ بہت استعمال ہوتا ہے، جہاں آئے گا ہم سمجھا دیں گے۔ روایت میں آپ حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں، کیسے بیان کیا، کس نے بیان کیا، کون بیان کرنے والا ہے۔ لیکن درایت میں حدیث کے متن کو دیکھا جاتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، اس متن کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ اب اس کی ایک اگزامپل یہاں پر جو ہے وہ دی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جو کوئی بھی جنازہ اٹھائے گا تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ اب ایک چیز سمجھیے، یہ جو حدیث ہے یہ بہت سے محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ہے، یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کو ضعیف قرار دیا جا سکتا ہے، جس کو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے، یا جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ تو بہت سارے فقہاء نے اس حدیث سے پھر یہ مسئلہ نکالا کہ یہاں پر جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو کہنا ہوگا وہ وضو کے فرائض کے لیے نہیں ہوگا، استحباب کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب سمجھیے کہ ہوا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو ان کی بات سے یہ لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی جنازہ اٹھائے گا اس کے لیے وضو فرض ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی درایت کا بیان کیا، درایت کے ذریعے یعنی اپنی سمجھ کے ذریعے سے ایک کاؤنٹر کیا، ریزننگ کیا کہ کیا کوئی لکڑی کے چھونے سے وہ ناپاک ہو جائے گا؟ اگر وضو فرض ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ ناپاک ہوا ہے۔ استحباب کے لیے تو آدمی وضو پہ وضو بھی کر سکتا ہے، پاک ہے پھر بھی وضو کر سکتا ہے، لیکن جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تب اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔
تو انہوں نے ایک ریزننگ کیا یہاں پر، کہا کہ کیا کوئی لکڑی چھونے سے ناپاک ہو سکتا ہے، اور جب وہ ناپاک ہو ہی نہیں سکتا ہے تو وضو فرض کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وضو فرض نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مستحب ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جنازہ اٹھایا، اس کو وضو کرنا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال دی گئی، اس مثال کو بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، کیا روایت کی ہے؟ کہ ان المیت لیعذب ببکائی اہلہ علیہ، کہ بے شک جو مردہ ہوتا ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو عذاب ملتا ہے اس کے گھر والے کا اس کے اوپر رونے کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث ہے، اب یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب مسئلہ پھر یہاں پر یہ آ جاتا ہے کیونکہ یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، تو پھر اب سمجھ میں آیا کہ اس حدیث کا یہ لفظی مطلب نہیں ہے، درایت اسی لیے کام آتا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے نا کہ حدیث کا جو آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے، اسی لیے فقہاء اور محدثین کے درمیان ایک ہی حدیث سے الگ الگ مسئلے کی گنجائش ہوتی ہے، چونکہ محدثین حدیث کو چیک کرتے ہیں کسی اور طریقے سے، فقہاء حدیث کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی اور طریقے سے۔ جیسے یہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس حدیث کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو یہی ہے کہ مردہ جب مر جاتا ہے تو اس کو عذاب ملتا ہے، لیکن اس حدیث کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہاں درایت کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ یہ بات تو قرآن مجید میں خود ہے کہ لا تزر وازرۃ وزرۃ اخرى، وزرۃ اخرى، وزرۃ نہیں ہوگا نا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بھی اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا دوسرے کا بوجھ، یعنی وہاں پر کسی کو کسی کا سزا نہیں ملے گا، جو جو کر کے ہے اسی کو اس کا سزا یا جزا بدلہ ملے گا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اور کے کرنے کا گناہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ آدمی دنیا میں رو رہا ہے اور اس رونے کا سزا اس کے اس مردہ کو مل رہا ہے، جبکہ اس کا کوئی رول بھی اس میں نہیں ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ اور دونوں باتوں میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے جو آدمی ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے، مگر اس نے پیچھے کچھ ایسا کام چھوڑ کے گیا جس کی وجہ سے اس کو یا تو بھلائی مل رہی ہے یا برائی مل رہی ہے، وہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے۔ لیکن یہاں محض رونے کی بات چل رہی ہے۔ یہ کیا صرف اگر مان لیا کہ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا اور وہ باپ یا ماں یا والدین جو ہے وہ رو رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹے کو اس کا عذاب ملے گا، اس کو سزا ملے گی؟ کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہو گیا؟ چونکہ سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے، تو درایت کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس پہ فقہاء نے پھر یہ کہا ہے کہ نہیں، اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ اس میں کیا شرطیں ہیں اس کو سمجھیے۔ ایک تو یہ کہ ایک جو رونا پیٹنا ہوتا ہے، نوحہ کرنا، بالکل پاگلوں کی طرح کرنا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو ایک کسٹم، ایک رواج چلتا ہے، پرانے زمانے میں بھی یہ رواج ہوتا تھا، سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے تھے، پھر بیٹھ کر کے بہت روتے تھے، اس کے اچھائی کو بیان کر کر کے، اس کی برائی تو خیر کوئی نہیں بیان کرتا ہے، اس کی اچھائی کو، اس کی کامیابی کو بیان کر کے خوب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور وہ ایک رسمی رونا ہوتا تھا کہ وہ تو کرنا ہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنے پہ گناہ ملے گا، کیونکہ وہ ایک غلط چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ مرنے والا آدمی خود کہہ جائے کہ میں مر جاؤں تو اس طرح تم کو رونا ہے، تب اس کو عذاب مل سکتا ہے، تو وہ صورت الگ ہو سکتی ہے۔ لیکن مطلقاً صرف اگر اس کے گھر والے غمگین ہیں، تکلیف میں رو رہے ہیں، آنسو نکل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں مل جائے گا۔ تو یہ درایت کے ذریعے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث کے بسا اوقات جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں اس کے حقیقی معنی سے، اور وہاں پر درایت کام آتا ہے۔ اس کے بعد یہ عقل و انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ انسان کسی اہم خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ ہم نارمل وے میں دنیا میں بھی چھوٹا سا نقصان فائدے کی بات ہوتی ہے تو ہم بہت تحقیق کرتے ہیں۔ چھوٹا سا گھر خریدنا ہے، کتنا تحقیق کرتے ہیں، زمین خریدنی ہے، کتنی تحقیق کرتے ہیں، گاڑی گھوڑا خریدنا ہے، کتنی تحقیق کرتے ہیں۔ تو جب چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنی تحقیق ہو سکتی ہے
تو اتنی بڑی چیز جس پر ہماری آخرت اور دنیا کی کامیابی دونوں ٹکی ہوئی ہے، پھر اس کے لیے ہم کیوں تحقیق نہیں کریں گے؟ وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کرنی ہے، اس لیے شہادت لی جاتی ہے، وثائق طلب کیے جاتے ہیں۔ حدیث نبوی تو دنیا سے لے کر آخرت تک کی فلاح و نجات متعلق ہے، اس لیے اس میں بدرجہ اولا تحقیق و تثبیت کی ضرورت ہے۔ بالکل آسان لفظ ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، اگرچہ حدیث کے بعض اصولوں اور راویوں کے حالات کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف رائے رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مان لیں زید نام کا کوئی آدمی ہے، کوئی ایک راوی ہے جو زید کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے، حدیث یاد نہیں رکھ پاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ دوسرے جو محدثین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث اور چیزیں بھول جاتا ہے، حدیث نہیں بھولتا ہے، حدیث میں تھوڑا احتیاط برتتا ہے، اچھے سے یاد رکھتا ہے۔ تو اب ان دو رائے ہو گئی ایک راوی کو لے کر کے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ دیکھیے، جس راوی نے اس زید کو سمجھا کہ نہیں یہ تو بھول جاتا ہے، بھلکڑ ہے، تو وہ اس کی حدیث کو جلدی قبول نہیں کریں گے۔ اور جو راوی نے کہا کہ نہیں، حدیث کے سلسلے میں احتیاط برتتا ہے، اس کو نہیں بھولتا، اور باتیں بھول جاتا ہے، حدیث کو دھیان میں رکھتا ہے، تو اس سلسلے میں کہا تو وہ راوی کے ہاں اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ تو دونوں کے مسئلے پھر الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو ہمارے جو بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، جو الگ الگ رائے ہوتی ہیں، اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ ہم پرکھ کیسے رہیں اس چیز کو۔ چلیے، لیکن اصولی طور پر اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث کی تحقیق کی جائے، جو احادیث صحیح و معتبر ہو وہ حجت ہے، اور ظن غالب کے درجے میں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت درست نہیں ہے، ان کو رد کر دینا واجب ہے۔ اور پھر وہ ایسی حدیث جو ظن غالب میں یعنی اتنا صحیح بھی نہیں ہے، ڈاؤٹ میں، صحیح ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ ایک راوی کچھ کہہ رہے ہیں، ایک محدث نے اس راوی کو سے مضبوط کہہ رہے ہیں، دوسرے کمزور کہہ رہے ہیں، تو اب ڈاؤٹ ہو گیا نا۔ یہ بہت ٹیکنیکل اور پیاری بات ہے، اس کو سمجھیے۔ 10 لوگوں نے زید کو کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، تو زید اچھا آدمی ہو گیا۔ 9 لوگوں نے زید کو اچھا کہا اور ایک آدمی نے بھی زید کو برا کہا، تو اگرچہ 9 لوگوں نے اچھا کہا ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، مگر اس ڈاؤٹ کے ساتھ، وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے، اس ڈاؤٹ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے وہ ایک آدمی صحیح ہو، یہ 9 غلط ہو سکتے ہیں، چونکہ ایک آدمی کو بھی کھٹک پیدا ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ تو ظن غالب اگر ہو اور پھر وہ اس ظن غالب کی طرف سے کوئی ایسی حدیث آ جائے جو لگ رہا ہے کہ نہیں، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں ہے، تو ایسی حدیثوں کو ڈائریکٹلی رد کر دینا ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا سا صحیح تھوڑا سا غلط ہونے کے چانس ہے پھر بھی۔ جیسے موضوع روایات۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ تو موضوع کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے۔ حدیث موضوع کیا ہوتا ہے؟ الحدیث الموضوع ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذبا ولم یقل۔ حدیث موضوع ایسی حدیث ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات نقل کر دی جاتی ہے جس کو انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس کو تو پہلی بات تو حدیث ہی نہیں ہوتا ہے نا، یہ موضوع حدیث ہے تو حدیث ہی نہیں ہے، وہ بالکل لغو بات ہے، اس کا کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، اسلام میں کسی بھی طرح کا کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے حدیث موضوع کو گڑھا، اس کو شریعت ایک دم کلیئر کٹ کہتا ہے کہ اب یہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس سے اب کسی بھی طرح کی حدیث جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور حدیث موضوع میں بہت سارا کچھ ایسی حدیثیں بھی میں نے سن رکھی ہیں، شاید آپ نے بھی سن رکھی ہو، جو بہت فیمس ہے لیکن وہ حدیث ہے ہی نہیں، اور ہم لوگ بہت زمانے سے اس کو حدیث سمجھ کر کے چل رہے تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث کی مثال دے رہا ہوں، جو حدیث میں کہا جاتا ہے نا کہ علم کا طلب حاصل کرو اگرچہ تم کو چائنا تک جانا ہو، تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ بالکل فیبریکیٹڈ اور موضوع حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میری امت میں جو اختلافات ہے وہ رحمت ہے، تو وہ بھی حدیث جو ہے وہ بناوٹی ہے۔ تو جو موضوع حدیث ہے وہ بالکل خراب ہے۔ موضوع کے بارے میں، یہ اصل میں موضوع سمجھانا تھا مجھے کس کو کہا جاتا ہے، تو وہ یاد رکھیے گا۔
اب آتے ہیں تدوین. تدوین کیا ہے؟ اگر اصطلاحی طور پر دیکھا جائے کہ تدوین کیا ہے تو تدوین الحدیثی کو کہتے ہیں عربی میں جمع الاحادیثی و کتابتها فی کتب مرتبۃ لحفظها من الضیاع. حدیث کو جمع کرنا لکھ کر کے ایسے ترتیب وار طور سے کہ وہ ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، گم نہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے تدوین. اب آتے ہیں آگے. دوسرے علوم و فنون کی طرح اس کی تدوین بھی بتدریج عمل میں آئی ہے. تدریج کا مطلب ہوتا ہے لیئر بائی لیئر، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سلولی، دھیرے دھیرے کوئی چیز ہوا ہو. تو یعنی حدیث کی جو تدوین ہوئی ہے، حدیث کی جو ترتیب ہوئی ہے، جو پوری بناوٹ ہوئی ہے پورے اس علوم کی، وہ دھیرے دھیرے آئی ہے. ابتداءً اصول فقہ کے ایک باب کے طور پہ حدیث کے اصول پیش کیے گئے. شروع میں جیسے اصول فقہ کو بیان کیا جاتا تھا تو اسی میں اصول حدیث کو بھی شامل کیا جاتا تھا. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الرسالہ کتاب ہے، جو جامع کتاب ہے عقائد کے اوپر بھی، اصول کے اوپر بھی، فقہ کے اوپر بھی، حدیث کے اوپر بھی، جہاں فقہ کے اصول پر بحث کی گئی ہے وہی حدیث پر بھی کی گئی ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کتاب الرائے نام سے اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب منسوب ہے جو دستیاب نہیں ہے. یقیناً اس میں بھی حدیث کے اصول زیر بحث آئے ہوں گے، لیکن ایک مستقل علم کی حیثیت سے اس کی تدوین 4 صدی ہجری میں ہوئی ہے. یعنی پہلے الرسالے میں تھا، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مگر اس کی کوئی تحقیق، اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے. کتاب الرائے کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، مگر اس کا کوئی اصلی نسخہ فی الحال موجود نہیں ہے، یا ابھی تک میرے علم میں نہیں آیا ہے. تو اس کو مطلقاً یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں ہو تو میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو مجھے ابھی تک نہیں ملا جتنا میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی. تو یہاں جو شروعات ہوا 4 ہجری میں، ایک کتاب بنی المحدث الفاصل بین الراوی والوائی، جن کو لکھا تھا حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرا ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ نے. الرا ہرمزی. میں اب کیا کروں گا کہ یہاں سے چونکہ کتابوں کے نام ہیں اور مصنف کے کچھ حالات ہیں تو وہ میں نے لکھ رکھے ہیں، تو میں اس میں سے پڑھ کے تھوڑا سا آپ کو جتنے بھی کتاب ہیں اور جو مصنف ہیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. پہلی جو کتاب میں نے ابھی نام پڑھی کہ المحدث الفاصل بین الراوی والوائی، یہ جو کتاب ہے یہ اصول حدیث کی بہت بنیادی کتاب مانی جاتی ہے. اور اس میں جو جن راویوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس میں آپ کو یہ بات بھی رکھنا ہے کہ سارے محدثین اس میں نہیں ہیں، کچھ جو فقہاء ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور یہ زیادہ تر جو فوکس کرتا ہے یہ کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والوائی، یہ زیادہ تر فوکس کرتا ہے روایت اور درایت کے اوپر. اور اس کو لکھا ہے حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرا ہرمزیو. یاد رکھیے ہرمزیو، یہ عراق میں ایک علاقہ ہے، اسی کی نسبت سے یہاں لکھا ہوا ہے. دوسری کتاب جو آپ کا لکھا ہوا ہے وہ ہے محمد بن عبداللہ حاکم النزابوری رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کی جو کتاب ہے معرفت علوم الحدیثی. تو یہ جو اب تھوڑا سا ان کے بارے میں سمجھ لیجئے. محمد بن حاکم نزیان پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کا پورا نام عبداللہ بن محمد بن عبداللہ تھا، اور یہ 321 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 405 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور یہ نیساپور میں رہتے تھے. یہ بہت فیمس اسٹیٹ تھا جہاں اکثر محدثین رہا کرتے تھے. اور یہ خراسان کے ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں.
مستدرک ابن حاکم، نام سنے ہوں گے آپ اس کتاب کا، اس کے لیے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، یہ علوم حدیث کی ایک بہت جامع کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 50 سے زیادہ قسمیں حدیث کے متعلق بیان کی ہے، اور اس کتاب میں بہت زیادہ انفلوئنس ملتا ہے خطیب بغدادی اور ابن صلاح رحمہ اللہ کا۔ اس کے بعد تیسرا جو کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامی، احمد بن علی ثابت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ان کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ علی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فیمس خطیب بغدادی کے نام سے ہے، ایسے احمد بن علی ثابت نام ہوا، بغدادی تو ٹائٹل ہو گیا بغداد سے۔ یہ 392 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 463 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ابھی اوپر جو میں نے نام لیا ان کا، محمد بن عبداللہ حاکم، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے الکفایۃ فی علم روایتی، وہ معرفت علوم الحدیث سے بہت زیادہ متاثر ہو کر کے یہ بغداد میں ہی رہے، حدیث میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور جرح و تعدیل فقہ کے اندر، یہ اصول حدیث کے اندر پڑھیں گے آپ، جرح و تعدیل یعنی راویوں کے بارے میں جو پرخ ہوتی ہے صحیح ہے غلط کا، اس کے یہ بہت زیادہ ماہر تھے۔ اور بعد میں ان کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اصول حدیث کی پوری بنیاد بنانے والا لیجسلیچر ان کو کہا جاتا تھا، کہ یہ مطلب اس فن کے ماہر ہیں، اس پورے فن کا جو انہوں نقشہ جو انہوں نے خود تیار کیا آگے آنے والی امت کے لیے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کتاب ہے الکفایۃ فی علم روایتی، یہ زیادہ فوکس کرتا ہے کہ راوی کیسے ہونے چاہیے، کون لوگ راوی ہونے چاہیے، ذرح اور تعدیل کے کیا شرائط ہونے چاہیے، حدیث کی قبول اور نہ قبول کرنے کے کیا طریقے ہونے چاہیے، اور جو راوی ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی موقع ملے تو آپ کو ان کتابوں پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو چوتھا ذکر ہے، اس کا جو تیسری کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامی، یہ تو بتا دیا۔ اور اس کے بعد کیونکہ سیم راوی ہیں دونوں کے، اس کے بعد جو چوتھا ہے الالماء الی معرفت اصول الروایتی و تقعید السماعی، قاضی ایاز بن موسیٰ یحصبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ جو کتاب ہے قاضی ایاز بن موسیٰ یحصبی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ پیدا ہوئے تھے 476 ہجری میں، ان کا انتقال ہوا 544 ہجری میں۔ یہ نارتھ افریقہ میں رہتے تھے، اور عام طور پہ یہ قاضی کا جو ان کو ٹائٹل ملا ہے، یہ مالکی مسلک کے جج بھی رہے۔ تو انہوں نے جو یہ کتاب لکھی الالماء الی معرفت اصول الروایتی و تقعید السماعی، اس کے اندر سما، قرات اور کتابت، یہ 3 اصول بہت زیادہ زور دی گئی اس پر۔ سما یعنی حدیث کو سننے کے آداب اور اس کے شرائط، پڑھنے کے شرائط اور آداب، اور کتابت حدیثوں کو لکھنے اور اس کے جو شرائط ہیں، اس کی اجازت ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد جو آخری کتاب ہے مقدمۃ فی علوم الحدیث، ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن شہزر
شہر زوری رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن صلاح کے نام سے فیمس ہوئے. یہ 577 ہجری میں پیدا ہوئے، 643 ہجری میں ان کا وفات ہوا. اور یہ جو شہر زروی ہے یہ ان کا نسبی ٹائٹل ہے علاقہ کا. کردش ڈماسکس ابھی ہے نام اس کا فیمس. اصول حدیث میں یہ بہت زیادہ ماہر مانے گئے ہیں، مقبول ہوئے ہیں امت کے اندر. اور ان کی جو کتاب ہے مقدمہ، یہ فیمس ہے مقدمہ ابن صلاح کے نام سے یہ جو کتاب ہے. اور اس کتاب کے اندر آپ بہت سارے اصطلاحات ہیں جس کو انہوں نے ایکسپلین کیا. جیسے کچھ اصطلاحات میں نے جو بھی پڑھے ہیں، ضبط والا یا موضوع والا، اس طرح کے اصطلاحات وہاں موجود ہیں. اس کے بعد یہ کتاب اصل میں ایک گائیڈ لائن کے طور پہ ایک اصولی کتاب بن گئی آگے آنے والی جتنی بھی اصول فقہ کی، اصول حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کو لے کر کے. اس کے بعد آتے ہیں مقدمہ ابن صلاح کی شروع. یعنی مقدمہ ابن صلاح اتنی بڑی، اتنی جامع کتاب تھی کہ اس کی شرح پہ پھر ایک مزید الگ کتابیں لکھی گئی بہت سارے اسکالرس کی طرف سے. تو پہلا جو کتاب لکھا گیا النقط علی مقدمۃ ابن صلاح، جو بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اب یہ بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی جو ہیں یہ پیدا ہوئے 745 ہجری میں، انتقال ان کا ہوا 794 ہجری میں. ایجپٹ میں یہ زیادہ تر رہے ہیں. شافعی مسلک سے ان کا زیادہ تعلق تھا، اسی کے یہ محدث بھی رہے ہیں اور اصول کے امام بھی رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو کتاب ہے النقطۃ علی مقدمۃ ابن صلاح، اس کے اندر ابن صلاح کے اوپر کچھ کمنٹریز کی گئی ہے، کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے. کچھ جو پرابلمز تھی اس کتاب کے اندر، جو اختلافات تھے، اس کو بہت زیادہ واضح کیا گیا ہے. کچھ کوشچنز خود کریٹ کیے گئے ہیں، سوالات، اور پھر اس کے بعد اس کو جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے بعد جو بہت خاص چیز جس کے لیے فیمس ہوئی، اس کتاب نے ریزننگ کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا اور اندھ بھکتی سے روکا کہ بلائنڈ فالوور نہیں بننا ہے کہ ایک مسلک یا ایک امام یا اس طرح کی چیزوں کا، بلکہ ایک ریزننگ ہونی چاہیے، ہر چیزوں کو سمجھنا، ہر پہلو کو سمجھنا، اور اس کے بعد اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. تو اس چیز کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ کیا گیا اس کتاب کے اندر. دوسرا ہے التقعید والایضاح، زین الدین عبد الرحیم عراقی، لے لیتے ہیں. یہ پیدا ہوئے 725 ہجری میں اور ان کا انتقال جو ہے وہ 806 ہجری میں ہوا. ایجپٹ کے اسکالر تھے یہ، اور اپنے زمانے کے بہت ہی مشہور محدث رہے. اور یہ استاد تھے ابن حجر عسقلانی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے. روایت اور درایت میں بہت ماہر تھے. اور ان کی جو کتاب ہے التقعید والایضاح، یہ ایک کلیریفیکیشن کتاب تھی مقدمہ ابن صلاح کی. کچھ جو شبہات پیدا ہوئے اس کتاب سے اس کو کلیئر کیا گیا اس کے اندر. اور امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے، بدر الدین زرکشی، انہوں نے جو بہت زیادہ سختی کے ساتھ کہیں کہیں پر کرٹیسائز کیا، کہیں کہیں پر تنقید کی مقدمہ ابن صلاح پہ، اس کو تھوڑا سا انہوں نے ٹون ڈاؤن کیا، اس کو ٹھیک کیا. یعنی اس تنقید کو ٹھیک کیا، یہ کہہ رہا ہوں. یہ نوز باللہ نہ سمجھ لے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹھیک کیا. اس کے بعد الافصاح،
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. احمد بن علی بن حجر ان کا پورا نام تھا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حافظ سے بہت مشہور ہوئے. یہ پیدا ہوئے 773 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا 852 ہجری میں. یہ بھی ایجپٹ کے اسکالر تھے. یہ جج بھی تھے اور محدث بھی تھے، قاضی بھی تھے، اور یہ تو بتا ہی دیا شاگرد تھے زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے. اور فتح الباری کتاب جو بہت فیمس ہے اس کے آتھر رہے ہیں. ان کی ذہن جو تھی وہ بہت زیادہ ذہنی اعتبار سے بہت مضبوط تھے. بہت ساری چیزیں ان کو یاد تھیں جس وجہ سے ان کو حافظ کا ٹائٹل جو ہے وہ ملا تھا. انہوں نے الافصاح کتاب لکھی اور الافصاح کے اندر جو اس کے اندر انہوں نے جو اوپر جو مقدمہ ابن صلاح کے جو 3 الگ الگ شرح لکھے گئے ان تینوں کو انہوں نے جمع کیا اور تینوں کے اوپر اپنی جو ریزننگ ہے، اپنے جو تھاٹس اس کو بیان کیا. اس کے بعد آگے آتے مقدمہ ابن صلاح کے مختصرات. شرح کے بعد مختصر یعنی کمپریہنسو اسٹائل میں جو لکھی گئی چیزیں. تو ایک کتاب ہے، اس کی شرح بھی ہے، مختصرات بھی ہے. اس میں سے پہلا آتا ہے الارشاد، ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ کی. دوسرا ہے التقریب والتیسیر، ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ کی. تیسرا الباعث والحثیث، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کے نوٹس میں دیکھ لیتا ہوں، شاید مس ہو گئے، مجھ سے چھوٹ گئے یا دوسرے پیج میں ہوں گے. بتا دیتا ہوں میں نوٹس دیکھ کر کے لڑا بھی کی رہا. اچھا لگتا ہے یہ 3 نوٹس جو ہے مجھ سے چھوٹ گئے لکھنا. اچھا چلیے کوئی بات. اس کے بعد مقدمہ ابن صلاح بشکل منظوم یعنی نظم کے صورت میں، نظم الدرر فی علم العصر، زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے بعد نظم الدرر کی شرح التبصرہ والتذکرہ، زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی. پھر فتح الباری زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی. فتح المغیث محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی. نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. تدریب الراوی شرح تقریبی للنووی، عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. قواعد التحدیث محمد جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی. مقدمۃ جرجانی شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی. ظفر الامانی شرح مقدمۃ الجرجانی، مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی. مقدمۃ فی علوم الحدیث شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. مقدمۃ فتح الملحم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. انحاء السننی مقدمۃ علاء السننی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. مقدمۃ معرفت السنن والآثار مولانا عمیم الاحسان مجدی رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کے علاوہ بھی بہت سی اہم تالیفات ہیں
جو ہر عہد میں وجود میں آتی رہی ہیں، تاہم مقدمہ ابن صلاح اور تدریب الراوی نیز درسی نقطے سے نخبۃ الفکر کو جو قبولیت عام حاصل ہوئی غالباً کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ یعنی ابن صلاح، تدریب الراوی اور نخبۃ الفکر، یہ 3 کتاب بہت زیادہ مشہور ہیں۔ نخبۃ الفکر تو درس نظامی کے نصاب میں بھی جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ باقی کچھ نوٹس میں دیکھ لو، شاید 1-2 اور راویوں کا ذکر تھا میرے پاس جو میں نے لکھا ہے، پیش درس بہوی۔ اس کے یہاں سے حدیث اقوال ہے، افعال ہے، اس کو ہم لوگ اگلے کلاس میں کنٹین کریں گے۔ یہاں سے پوری جو بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ صرف سمجھانا تھا کہ اصول فقہ کے اندر جو مشہور کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب ابن صلاح کی مقدمہ ابن صلاح جو ہے وہ ہے، کیونکہ بعد میں تو سارے مقدمے اسی کے ہیں، اگر وہ کتاب پڑھ لے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور پھر اس میں جو ڈیٹیل ہے، ڈسکشنز ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ جو کتابیں ہیں یہ بہت اہم ہے، کبھی موقع ملے تو ان کتابوں کو ضرور پڑھا جائے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں اصل جو اصول حدیث کے جو ٹرمز ہیں اس کو ہم لوگ شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کو یاد رکھیے، اس کو لکھ لیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے کلاس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔